تو 26ویں ترمیم کا صرف ایک ہی اس کا اینگل تھا، مقصد بھی ایک ہی تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جوڈیشری کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ عدالتوں نے ایک ماحول بنایا، گورنمنٹس تھریٹنڈ فیل کرتی تھیں، تو یہ کیا عدالتوں کے رویے کی وجہ سے نہیں ہوا؟ عدالت نے فیصلے غلط کیے بہت سارے۔ ایک وقت آ گیا تھا جب عدالتیں گورننس کر رہی تھیں۔ آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے اس بارے میں آئین میں ترمیم ہو رہی ہیں؟ پی ایم ایل این یا حکومت والے یا پیپلز پارٹی کیوں ہم سے مذاکرات کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں باہر آیا تو ان کی حکومت ایک دن بھی نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، آج کل 27ویں آئینی ترمیم کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور اس کی تیاریاں جو ہیں اس کے سلسلے میں جو پارٹی مشاورت بھی چل رہی ہے، اور اس کے خلاف بھی کچھ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ متحرک ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، اور ایک قانون کے شعبے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر جی، بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو اسی وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو کچھ معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو سکے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا ارجنسی ہے اور حکومت کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس کے خلاف متحرک بھی ہیں، اس کے خلاف بات بھی کر رہی ہیں۔ آپ کی جو بیانڈ پارٹی لائنز اگر میں جاننا چاہوں، آپ کی کیا رائے ہے، پرسنلی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، آئین بنایا تھا ہم نے 1973 کو، جی جی، اور جب آئین بنا تھا تو ساری بڑی بڑی پارٹیز، جتنی پارٹیز تھیں پاکستان کی، اور بڑے بڑے اسٹالورٹ پولیٹیشینز تھے، سیاستدان تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، جنہوں نے بڑا ایک زندگی دیکھی ہوئی تھی، ایکسپیرینس کیا ہوا تھا، اور بڑی مشکلات سے اس وقت پاکستان نکل کے آیا ہوا تھا۔ بالکل، بنگلہ دیش کا بھی بن گئی تھا، وہ ہماری وارز بھی ختم ہو گئی تھیں۔ اس وقت انہوں نے ایک کنسنسس سے ایک ڈاکیومنٹ بنایا، جی جی، اور اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب سپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا آئین نہیں ہے، یہ کسی خاص شخص کا آئین نہیں ہے، یہ پیپل آف پاکستان، پاکستان کی قوم کا، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے شہریوں نے خود اپنے لیے آئین بنایا ہے۔ جی جی، تو وہ ایک بڑا سیکروسینٹ ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کے بعد بہت ساری ڈکٹیٹرشپس آئیں، ضیاء الحق آئے، مشرف صاحب آئے، انہوں نے اس میں بہت ساری امینڈمنٹس کی۔ اس کے امینڈمنٹس کے کوئی 37 سال لگے ان میں امینڈمنٹ کرنے میں۔ ایک بہت بڑی امینڈمنٹ تھی، 8ویں ترمیم تھی شاید ڈالر کے زمانے میں، اور باقی چھوٹی لیکن بہت ان کا امپیکٹ ہوا ہمارے نیشنل لیول پہ، ہر ایشو پہ انہوں نے جو دی امینڈمنٹس۔ 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹیرینز پھر بیٹھے، اور پارلیمنٹیرینز نے 37 سال بعد 10 اپریل کو شاید 2010 18ویں ترمیم بڑی ڈسکشن کے بعد لے آئے، جس میں واپس آ گئے ہم 1973 کے آئین پہ، اور اس پہ انہوں نے 3-4 بڑی اہم باتیں کی 18ویں ترمیم میں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو ہم نے آزاد دیکھنا ہے، اگر ہم رول آف لا چاہتے ہیں، اگر ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اس ملک میں، تو آپ 18ویں ترمیم میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آزادی جو ہے ہماری عدلیہ کی، وہ ضرور اس میں رکھیں۔ تو اس کے لیے بڑی شکیں آئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کے لیول پہ جو صوبے ہیں ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے، ہمارے جو جائز حقوق ہیں، جی جی، بالکل، تو صوبوں کو حقوق دے دیے، بالکل، جو کرنٹ لسٹ تھی اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ 2-3 بڑے اہم اس میں 18ویں ترمیم میں، اور ان کو 1970 جو جتنا آئین تھا وہ 1973 کی اسپرٹ کے مطابق واپس لے گئے۔ بالکل، جو امینڈمنٹس صحیح تھیں ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں وہ ختم کر دی، اس میں آرٹیکل 58(2)(b) وغیرہ۔ جی جی جی، بالکل۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں ضرورت نہیں تھی کوئی زیادہ امینڈمنٹس کی، سوائے اس کے کہ کچھ معاملات تھے جو 18ویں ترمیم کے بعد ایکسپیرینس کے مطابق ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ اور میں، چونکہ آپ نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے ہٹ کے، پارٹی لائن سے ہٹ کے میں اپنا ذاتی ایک رائے دوں، تو اس میں کچھ چیزیں تھیں
جو کہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھیں لیکن آج کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ یہ تھی کہ کچھ حقوق دیے تھے صوبوں کو جو کہ شاید فیڈریشن کے پاس ہی ہونے چاہیے تھے. مثلاً میری نظر میں پاپولیشن کنٹرول ایک ایسا معاملہ تھا بالکل جو کہ آپ کو اس وقت ضرورت تھی کہ فیڈرل لیول پہ ہو، تو اس قسم کی واپس امینڈمنٹس کرنے کی کچھ ضرورت تھی ضرور. لیکن جب 26ویں ترمیم آئی تو 26ویں ترمیم کا صرف ایک ہی میری نظر میں ایک ہی اس کا اینگل تھا، اور اس کا مقصد بھی ایک ہی تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جوڈیشری کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، عدالتوں کو اسپیشلی سپریم کورٹ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. بالکل. تو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے تھے. ایک یہ کہ آپ اپوائنٹمنٹس کو کنٹرول کریں، جی جی، اور دوسرا ٹرانسفرز کو کنٹرول کریں، اور تیسرا یہ کہ جو سپریم کورٹ کے پاس ایک حق تھا اور جو آئین نے دیا ہوا تھا سو موٹو ہیومن رائٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز میٹرز کو ڈیسائیڈ کرنا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ نکال کے کسی خاص عدالت کو دے دیں. اس وقت 26ویں ترمیم کا جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا اس میں یہ تینوں چیزیں تھیں. بالکل. ایک یہ تھا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں، دوسرا یہ تھا کہ آپ ٹرانسفرز کو کر دیں اوپن، کسی کو بھی ٹرانسفر کر دیں جج کو، اور تیسرا اپوائنٹمنٹس کا تھا. بالکل. مجھے یاد ہے کہ JUI نے سر، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ بتائیے سر، آپ نے جس طرح بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی زیادہ ترامیم کرنے کی، لیکن یہ جو خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم اور اب جیسے 27ویں بھی آنے والی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ جو رول ہے، زیادہ جو کردار ہے وہ عدالتوں کا ہے؟ کیونکہ عدالتوں نے حکومتیں بنانا، گرانا، چلانا، یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. جس طرح ہم نے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں دیکھا، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں دیکھا، اور پھر اس کے بعد عمر رضا بندیال صاحب کے دور میں کچھ بڑے کنٹروورشل قسم کے جو ججمنٹس ہیں وہ آئے. جس طرح سے ایک عدالتوں نے ایک ماحول بنایا، گورنمنٹس تھریٹنڈ فیل کرتی تھیں ان سے، تو یہ کیا عدالتوں کے رویے کی وجہ سے نہیں ہوا؟ جی میں اس پہ آتا ہوں. تو بیسیکلی جو 26ویں ترمیم جو تھی وہ اس کا ایم تھا جوڈیشری کو کنٹرول کرنا اور اپوائنٹمنٹس کے ذریعے، اور میں کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا تھا. لیکن JUI نے جب اس کو اپوز کیا تو پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا. بالکل. اور جب میں نے اسپیچ کی تھی سینٹ میں، اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ ایک پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. مجھے نظر آتا ہے کہ یہ آپ کا قدم جو ہے آپ کو مزید طاقت بھی چاہیے ہوگی، اور اب آپ 27ویں ترمیم بھی لے کے آئیں گے. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کیا یہ وجہ اس ساری یہ جو ہوا ہے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کا وجہ عدالت کا جو فیصلے آتے تھے وہ ہے. دیکھیں، عدالت نے فیصلے غلط کیے بہت سارے. ایک وقت آ گیا تھا جب عدالتیں آلموسٹ گورننس کر رہی تھیں، یعنی وہ حکومت چلانے پہ آ گئی تھیں. بالکل. اور ایک کانسیپٹ ہے ہمارے قانون میں جو پوری دنیا میں ہے عدالتوں کا، سیلف ریسٹرینٹ کہتے ہیں اس کو. جی. سیلف ریسٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ خود ہی اپنے اختیارات کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ کسی اور جو ستون ہے حکومت کا، جس طرح پارلیمنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے، ان کے ساتھ تصادم میں نہ آئیں. تو سیلف ریسٹرینٹ کرتے ہیں، یعنی خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ کنٹرول نہیں رہ گیا تھا. افتخار چودھری صاحب کے زمانے کا ذکر کیا آپ نے، تو بالکل درست تھا. وہاں لگتا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیں تو لگتا یہ تھا کہ حکومت سپریم کورٹ چلا رہا ہے اور باقی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بالکل ریلیونٹ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے پرائم منسٹر کو اٹھا کے بھی باہر پھینک دیا، اور 2 پرائم منسٹر شاید ہٹائے. تو اس لحاظ سے نظر آتا تھا کہ اس وقت بھی میں نے بتایا تھا سب کو، میں جب ملتا تھا عدالت کے ججز سے آف دا ریکارڈ، تو میں ان کو ریکویسٹ یہ کرتا تھا کہ سر اتنا نہ کریں تصادم کہ آپ کو کل کو پارلیمنٹ، اس وقت تو کمزور تھا، کل کو موقع ملا تو پارلیمنٹ آپ کے اوپر واپس اٹیک کر کے آپ سے یہ طاقتیں بھی لے لے گا. تو 26ویں ترمیم کا کچھ، تو ان کا ریپلائی کیا ہوتا تھا سر؟ ریپلائی بھی بتائیں نا. جنرلی وہ کچھ لوگ ایگری کرتے تھے، کچھ کہتے تھے کہ نہیں ضرورت ہے وقت کی، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ جہاں ایگزیکٹو کام نہیں کر رہا تو ہمیں وہ گیپ جو ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. کچھ کہتے تھے کہ لوگوں کی امیدیں ہیں ہمارے ساتھ، کچھ کہتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ مکسڈ سا رسپانس ہوتا تھا. لیکن ایونچولی جب پارلیمنٹ کو موقع ملا تو انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے اپوائنٹمنٹس بھی کنٹرول کر لیں اور ایک بینچ بھی بنا دیا.
اور اپوائنٹمنٹس کنٹرول اس طرح کی کہ اب تقریباً حکومت جو ہے وہ مل کے بارز کے ساتھ مل کے وہ اب اپوائنٹمنٹس بھی کر دیتی ہے, کانسٹیٹیوشن بینچ بھی بنا دیتی ہے, اور وہ کنٹرول کر رہی ہے جوڈیشری کو اس طرح. لیکن اب آ گئی تھی 26ویں ترمیم, ہم نے چیلنج تو کیا ہوا ہے عدالت میں, لیکن جب آ گئی تھی تو اس کا سوال یہ تھا کہ اس کو اب آگے لے کے چلنا ہے, کیونکہ آئین میں تو ہے وہ. اب ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ہی مضبوط بنائے, واپس جتنی آزادی ہے پاسبل عدالتوں کو دی جائے, لیکن یہ بھی ان کو اب پسند نہیں آئی. اب لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی, کیونکہ شاید ان کا مقصد پوری طرح پورا نہیں ہو رہا. تو اب ان کا خیال ہے کہ ہم ایک 27ویں ترمیم کے ذریعے ایک نیا ہی عدالت بنا لیں. اس کو نام یہ دے رہے ہیں شاید فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, میری اطلاع کے مطابق. بالکل. اچھا, نہیں مجھے یہ یاد ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جلسہ کر رہے تھے سندھ میں, اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں اسلام آباد جاؤں گا تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے آؤں گا. بینچز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا. تو بعد میں خیر وہ ترمیم میں جس طرح آپ نے بتایا کہ JUI نے مخالفت کی, اور اس کے بعد وہ بینچز کی شکل اختیار کر گئی. سر, آپ یہ بتائیے گا کہ بینگ اے سینیٹر فرام پاکستان تحریک انصاف, آپ کی جو پارٹی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تو خلاف ہے ہی, ان پٹیشنز بھی ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے سپریم کورٹ کے پاس. آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے اس بارے میں, یہ جو آئین میں ترمیم ہو رہی ہیں؟ جی بالکل اگینسٹ ہے. اور عمران خان صاحب سے آپ کی اس بارے میں کوئی بات چیت ہوئی؟ آپ میرے خیال کل ملے بھی ہیں نا عمران خان صاحب سے؟ کل میں گیا صبح 12:30 بجے میں پہنچ گیا تھا. جی. اور کوئی تقریباً 5:30-6 بجے تک انتظار کرتا رہا اڈیالہ کے باہر. کچھ کافی دیر کھڑے رہے ہم, کافی دیر ہم بیٹھے رہے, کوئی کرسی تھی ادھر, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا, ملاقات نہیں کرنے دی. اس لیے میں 27ویں ترمیم کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو ڈائریکٹلی تو نہیں بتا سکتا, میں صرف اندازہ لگا سکتا ہوں جتنا میں ان کو جانتا ہوں. جی. اور وہ اس کو جو میرا خیال ہے, کنفرم تو نہیں ہوگا لیکن جب تک وہ خود نہ کہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ یہی کہیں گے کہ 27ویں ترمیم کو آپ پوری طرح بھرپور طریقے سے اس کو اپوز کریں, اس کی مخالفت کریں. اچھا سر, یہ آپ کا جو پارٹی کا جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ اپوز کریں گے, ایبسٹین کریں گے, یا کیا ہوگا جب یہ ترمیم پیش کی جائے گی؟ اور سنا یہ ہے کہ پہلے سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے. سینٹ میں تو شاید گورنمنٹ کے پاس میجورٹی اتنی ڈیسائسو نہیں ہے ابھی. جی دیکھیں, گورنمنٹ کے پاس تو نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملتی نہیں ہے اور اس کو اپوز کرتی ہے 27ویں ترمیم کو, کیونکہ 18ویں ترمیم, یہ اس 27ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم ختم ہو جاتی ہے. آئین کا جو 1973 کا جو اسپرٹ ہے, جو اس کی روح ہے, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو اگر پیپلز پارٹی, اور 73 کا آئین جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے بنا, 18ویں ترمیم کا بھی یہ کہتے ہیں کہ سیرا ہمارے سر ہونا چاہیے. تو یہ اگر اس کو اپوز نہیں کرتے اور اپنی ساری پرانے جو وعدے ہیں قوم کے ساتھ بھول جاتے ہیں, بالکل تو تب بھی ان کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی ان کو پھر باقی اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر ساری اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ آ جائیں, جو کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا, وہ اپوزیشن میں تو کچھ جماعتیں ہیں لیکن وہ ایکچولی سینٹ میں حکومت کے ساتھ ہی ووٹ کرتی ہیں. تو اگر وہ ہوا تو پھر ان کے پاس نمبرز ہیں سینٹ میں. اچھا, خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ NFC ایوارڈ کی جو گارنٹی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. تو یہ اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ یہی ایک چیز تھی جس کو بڑا صوبوں کی طرف سے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی طرف سے, سندھ کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں پراپر فنڈز ایلوکیشن نہیں کیے جاتے. اب جب یہ ریورس ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک NFC ایوارڈ کا تعلق ہے, دیکھیں 5 چیزیں اس وقت ہمیں جو ٹویٹ کے مطابق سمجھ آئی ہے, اور جس کا اعتراف کیا کل میری جب سپیچ ہوئی تھی سینٹ میں, تو اس کے بعد اعتراف کیا لیڈر آف دا ہاؤس نے, اسحاق ڈار صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہی 5-6 چیزیں ہیں جو کہ ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں.
تو اس میں دیکھیں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر کر دیں سارے ججز کو جہاں سے جس ہائی کورٹ سے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ. تیسری وہ جو اہم چیز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میجسٹریٹس کا جو پہلے رواج تھا جو ختم کیا تھا آئین نے 73 میں وہ ہم واپس لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اٹیک کرتی ہیں جوڈیشری کی آزادی کو. بالکل. چوتھی چیز جو انہوں نے کہا کہ ہم پروونشل اٹانومی کی جو بات کرتے ہیں اور جو اختیارات دیے تھے اس میں سے کچھ اختیارات جو ہیں ہم واپس لیں گے اور فیڈریشن کو دے دیں گے. تو وہاں آپ کی پروونشل اٹانومی جو 18ویں ترمیم کی تھی وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو NFC ایوارڈ کی گارنٹی تھی جو پہلے 18ویں ترمیم میں کہا گیا تھا کہ اتنا یہ گارنٹیڈ اماؤنٹ دینا ہی ہے فیڈریشن نے، وہ اب اس میں لگتا یہ ہے کہ فیڈریشن کو اجازت دے دیں گے کہ وہ اماؤنٹ گارنٹیڈ کو بے شک ختم کر دیں اور کوئی بھی اماؤنٹ دے دیں. تو اس سے ظاہری بات ہے کہ سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، KP میں حکومت ہے ہماری PTI کی، تو وہ تو متاثر ہوں گے اور اس کو اپوز مجھے لگتا ہے کہ کریں گے. تو شاید وہ والی امینڈمنٹ نہ ہو سکے کیونکہ PTI تو ایگری نہیں کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس پوائنٹ پہ نہ ایگری کرے. مزیدار بات یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے بھی یہ تو انکشاف شاید بلاول بھٹو صاحب نے ابھی حال میں ہی کل پرسوں ہی کیا، لیکن 3 دن پہلے سارے وفاقی حکومت کے جو وزراء تھے مختلف پروگرامز میں ان کے ساتھ تھا، تو سارے ڈینائی کرتے تھے. جب اینکر پرسنز پوچھتے تھے ان سے کہ آپ بتائیں 27ویں ترمیم تو نہیں آ رہی کیونکہ اسی افواہ تو تھی، تو وہ کہتے تھے بالکل نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سے مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پھر 27ویں ترمیم یہاں تو ان کو یہ تو نہیں ہوتا کہ پتہ نہ ہو، اگر نہیں پتہ تھا تو پھر اس کا مطلب یہ پیراشوٹ ہو کے کہیں سے آ رہی ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ، لیکن طارق صاحب نے تو کل کہا ہے کہ پیراشوٹ سے نہیں آئی. ہاں کل کہا ہے، لیکن پھر 2 دن پہلے سارے کابینہ کو کیوں نہیں پتہ تھا؟ یہ ایک سوال انٹرسٹنگ ہے. بالکل. اور ایک شہری کے طور پہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں سینیٹر کے طور پہ ضرور ریز کیا، میں نے کل ریز کیا. یہ ڈینائی تو انہوں نے کیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ کیوں نہیں پتہ تھا آج سے کچھ دن پہلے کابینہ کے منسٹرز کو. بالکل. سر کمنگ بیک ٹو یور پارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے تقریباً آپ 2022 سے اب تک 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ایک تصادم کی پالیسی ہے، وہ ہمیں ناکام ہوتی نظر آئی. اب کچھ کوارٹر سے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ کوئی بات چیت، ریکنسلیشن، اس طرح کی چیزیں. آپ کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی کہیں پہ بات چیت چل رہی ہے آپ کے معاملات طے ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات بار بار آئی ہے، افواہیں بڑی گردش کرتی رہی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نیگوسیشن ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، شروع ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے وغیرہ. تو میں نے اس کو جب بھی یہ افواہیں آئی ہیں تو میں نے خان صاحب سے خود پوچھا ہے، ڈائریکٹ پوچھا ہے. اچھا. کہ سر یہ خبر ہے، اس میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے ہر بار یہ بالکل کہا ہے کہ میں یہاں جیل میں بیٹھ کے کس سے بات کر سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی انہوں نے کسی کو ڈائریکشن دیا کہ بات چیت ہو. ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا تھا ایک وقت پہ کہ آفرز انڈائریکٹلی آ رہے ہیں کہ ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن وہ انہوں نے مسترد کر دیے تھے اوپنلی میڈیا کے سامنے اس وقت بھی جیل سے، اور ہم نے وہ آ کے پھر میڈیا میں ان کی انسٹرکشنز بتا بھی تھی. نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ان سے انہوں نے یہ کہا تھا، میں ان کے الفاظ دہراتا ہوں خان صاحب کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ حکومت سے بات کرو یا پیپلز پارٹی سے یا PMLN سے بات کرو اور وہاں سے مذاکرات شروع کرو. تو انہوں نے کہا میں ان سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یا پوچھنا چاہتا ہوں الٹا سوال کہ کیا وجہ ہوگی کہ کیوں PMLN یا حکومت والے یا پیپلز پارٹی کیوں ہم سے مذاکرات کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں باہر آیا تو ان کی حکومت ایک دن بھی نہیں رہے گی. بالکل. تو اس لیے وہ اگر آپ کو مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کو
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ صحیح سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ماشاءاللہ آپ قانون کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، بڑی اتھارٹی ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ نے بہت کچھ اس ملک میں آپ نے دیکھا ہے، عدالتوں کے اندر بھی اور سیاست کے میدان میں بھی۔ ایک چیز ذرا مجھے سمجھائیں، بعض چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں مارچ 2023 عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں اسلام آباد کی ایک عدالت سے، اسلام آباد سے پولیس جاتی ہے انہیں گرفتار کرنے، اور وہاں پر ایک بڑا میسو قسم کا پروٹیسٹ ہوتا ہے، مارا جاتا ہے پولیس والوں کو، توڑا، کئی لوگ بھی جانیں بھی گئیں اس کے اندر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی نظر سے میں اگر دیکھوں تو کیس تو بنتا ہے اس چیز کو لے کے، لیکن جب ہم اصل میں کیس کو دیکھتے ہیں تو اس کیس کے اندر کوئی ہمیں فورس نظر نہیں آتی۔ مارچ 2023 سے لے کے پھر 9 مئی 2023 ہوا، پھر بے شمار توڑ پھوڑ ہوئی۔ قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو مقدمات تو بنتے ہیں، کچھ لوگ رسپانسبل بھی ٹھہرائے جانے چاہیے، لیکن جب وہ کیس کاغذ پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ان میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جھوٹے کیس ہیں جی۔ آپ دیکھیں وہ جو ایک کیس کا ذکر جس کا آپ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیس بنایا جس میں کنوکشن کی ہے، اس میں ایویڈنس کیا ہے، کیونکہ قانون جب آپ کورٹ میں جائیں تو عدالت جو ہے وہ صرف تب فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے۔ مقصد اگر آپ، میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہمیں ایک ٹیچر کہتا تھا جب میں بار ایٹ لاء کر رہا تھا کہ اگر ایک بکری بھی آ جائے جی عدالت کے سامنے، اور عدالت جو ہے وہ اس کو وکیل کہے کہ یہ دیکھیں بکری ہے، تو عدالت کہے گی مجھے تو نہیں نظر آ رہی، کیونکہ آپ جب تک ثابت نہیں کریں گے کہ یہ بکری ہے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ عدالت کا یہ ہوتا ہے۔ سو اس کیس میں جو گواہ آئے، وہ گواہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، سب بیٹھے ہوئے تھے لوگ زمان پاک میں، بیسیکلی یہی میرا اور کویسچن زمان ہے۔ پاک میں وہ بیٹھ کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کنسپریسی کی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ دونوں کیسے اندر آ گئے، آپ تو دونوں تھے، تو ایک نے کہا میں شاید ٹیبل کے نیچے چھپا ہوں، میں دوسرے کا پردے کے پیچھے چھپ کے میں نے سنا۔ جب اس طرح کی گواہی ہوگی تو کیس تو نہیں بن سکتا۔ بیسیکلی یہی کویسچن ہے کہ ہم پروووکیٹیو سپیچز بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پروووکیشن بھی کی جا رہی ہوتی ہے، پھر اس کا عملی مظاہرہ ہمیں روڈ پہ بھی نظر آتا ہے، بسیں توڑی جا رہی ہیں، سڑکیں توڑی، ٹریفک سگنل توڑے جا رہے ہیں، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ کیس کاغذ پہ آ کے عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہیں نکلتا۔ اس میں کیا پروسیکیوشن ہمارے ہاں انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن، اور دوسرا پرنسپل یہ ہے اکراس دا بورڈ۔ اکراس دا بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ یہ چیز ہر ایک کے اوپر لاگو کریں، ایک بنا لیں بڑا کلیئر قانون تو بنا ہوا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر میں کوئی نقصان پہنچاتا ہوں تو کل کو مجھے آپ مٹھائی نہ دیں، اور اگر آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کی سزا ہو جیسے دوسرے کو ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اسی لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہوتی ہے، اور جب وہ ہو جائے گا تو ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ساری سیاست کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ایک معاشرے کی۔ آپ کو احتجاج ہمارا جو کرنے کا حق ہے، ہمیں تو نہیں مل رہا، پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا، رائٹ، لیکن ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم احتجاج جب کریں، آئین میں ہمارا حق ہے، حکومت نہیں دے رہی، ہمارا حق ہے کہ ہم وہ حق لینے کے لیے لڑیں، لیکن ہمارا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں حق مل جائے تو ہم اس کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ آئین کے تقاضے پورے کریں، یعنی کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، عام شہری کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ دونوں طرف ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو نہیں ہوتا۔ آپ جب دیکھیں جب عمر بندیال صاحب نے ایک آرڈر فرمایا تھا، پاس کیا تھا، جو میرے مطابق بالکل قانون کے اور آئین کے مطابق تھا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، تو اس کے اگینسٹ کس نے احتجاج کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے باہر جے یو آئی نے ایک پورا ایونیو ختم کر دیا تھا۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جب کیس ہو رہا تھا اور ان کو کنٹیمپٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے اٹیک کروا دیا تھا سپریم کورٹ پہ، تو ان کو ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا، جے یو آئی کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر وہ ایک طرح سے ایک بن جاتا ہے پھر کہ ایک سسٹم ہی یہ ہے کہ آپ کو جب تک
آپ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو بند کر دیں، تب تک آپ کو آپ کے جائز حق نہیں ملیں سر گے. 14 میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا 14 میں جب جس طرح سے دھرنا کیا تھا آپ بالکل کا، بالکل تو یہ ایک پروسیس ہے نا جی. یا تو آپ بالکل ختم کر دیں اور پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک اکراس دا بورڈ کسی کو اجازت نہ ہو اور آپ ایک سسٹم بنا لیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک اچھے ایک ایسے ملک کی یوٹوپیا کی جہاں ہم سپوزنگ شروع کریں دوبارہ سے ماحول کو، سیاسی ماحول کو. اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ ایسا سوچنا بھی شاید نہیں بنتا، کیونکہ یہاں تو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے تو آپ کے لوگ آ جاتے ہیں اور آپ کو اٹھا کے گھروں سے باہر لے جاتے ہیں اور آپ کی فیملیز کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ آپ احتجاج نہ کر سکیں. تو یہاں کا تو سسٹم ہی ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن یوٹوپیا میں یہ ہونا چاہیے. بالکل سر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور بڑے ایشوز پہ 27ویں ترمیم پہ، عمران خان صاحب کے مقدمات پہ آپ کی باتوں سے ایک کلیئرٹی آئی. یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی یہ ایک انفارمیٹیو ڈسکشن ہوگی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.